السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہے پسٹن کٹس کے اوپر کہ کون سی پسٹن کٹ سب سے بہتر ہے اور کون سی نارمل برانڈز کے اندر اچھی پسٹن کٹ ہے، تو ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ بھائی نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ہم کام کرتے ہیں تو بائک کئی بار بہت جلدی دھواں مار جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہی بات کر لیتے ہیں کہ دھواں مارنے کی اصل وجہ ہوتی کیا ہے۔ دھواں مارنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے رنگز کی۔ جو پسٹن رنگز ہوتی ہیں وہ کوالٹی وائز بہت ہی لو کوالٹی کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب پسٹن موومنٹ کرتا ہے سلنڈر کے اندر تو وہ بہت ہی جلدی گھس جاتی ہیں، یا پھر کاربوریٹر کا پیچھے سے فلٹر اتارنے کی وجہ سے بھی رنگز بہت جلدی بیٹھتی ہیں۔ تو باقی ان کمپنیز کی بات کریں تو ان کمپنیز میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہونڈا کا پسٹن ہے، RIK کا پسٹن ہے، ٹاپ پسٹن کٹ ہے میڈ ان جاپان، اور اس کے بعد جو ہونڈا کی جینین پسٹن کٹ ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس، STR کی پسٹن کٹ ہے، مٹسوبشی کی، کرون لفان کی، فیوچر کی اور آر لفان کی۔ تو ان سب میں جو سب سے اچھی کمپنی کی پسٹن کٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے بالکل نارمل پسٹن کٹ سے۔ تو اگر بالکل نارمل پسٹن کٹ کی بات کریں تو ہم اس ڈبے کو ایکسچینج کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے فیوچر۔ تو فیوچر کی جو پسٹن کٹس ہیں وہ بالکل کسی کام کی نہیں ہیں، مطلب کہ اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو اتنا خاص کوئی ٹائم نکالتی نہیں ہے۔ کئی انجنز بہت اچھی لائف دے دیتے ہیں اور کئی انجنز بالکل جوڑنے کے 1 مہینے کے بعد ہی دھواں مار جاتی ہیں۔ تو یہ بالکل تھرڈ کلاس ہمارے حساب سے جو پسٹن آتا ہے وہ یہ فیوچر کا پسٹن آتا ہے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں آر لفان کی۔ یہ لوکل چائنا برانڈ ہے، مطلب کہ یہ پیور چائنا کا پسٹن ہوتا ہے۔ آر لفان اس کی کمپنی کا نام ہے، یہ آپ کو مینشن ہو رہا ہوگا آر لفان لکھا ہوا، کیونکہ بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کمپنی نے، تو جس کی وجہ سے کوئی خاص واضح نہیں ہوتا۔ تو یہ آر لفان کا پسٹن ہے، یورو برانڈ پسٹن رنگ کٹ۔ تو یہ بھی کافی اچھا برانڈ ہے، جو کہ عموماً خراد کی دکان پہ آپ جاتے تو عموماً آپ کو یہ پسٹن ملے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سستا ملتا ہے پسٹن، اور اس کے بعد جو اس کی کوالٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کرون لفان کی۔ تو کرون لفان کی جو پسٹن کٹس ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی کٹس ہیں، ہم لوگ یہ بھی تقریباً ریگولر یوز کرتے ہیں، تو اس میں کبھی ہمیں فالٹ نہیں آیا، تو اچھا چلنے والا پسٹن ہے یہ۔ تو اس میں کبھی ہم نے کوئی فالٹ نوٹ نہیں کیا کرون لفان کے اندر۔ یہ تقریباً ہم نے جتنے بھی پسٹنز وغیرہ ڈالے ہیں بائک کے انجنز کے اندر تو ان کی رپورٹ ہمیں اچھی ہی آئی ہے۔ اور اس کے بعد مٹسوبشی کا برانڈ آ جاتا ہے۔ یہ پسٹن کوالٹی وائز تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ ہم نے اتنے خاص یوز نہیں کیے، لیکن اگر اس کے ریٹ کی بات کریں تو یہ عام باقی پسٹن سے مہنگا ہے ان پسٹنز کو چھوڑ کے، مطلب کہ جو لوکل برانڈز آتے ہیں جیسے STR، کرون لفان، فیوچر وغیرہ، ان میں سب سے مہنگا جو برانڈ ہے ISH کو بھی ڈال کے تو وہ مٹسوبشی کا برانڈ ہے۔ مٹسوبشی کے پسٹنز مہنگے ہیں، لیکن کوالٹی ان کی کیسی ہے یہ کچھ خاص ہم نے ابھی تک چیک نہیں کی، کیونکہ ہم یہ بہت کم یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں STR کے پسٹن کی۔ تو STR کا بیسیکلی تائیوان میڈ پسٹن ہوتا ہے، جو کہ کافی اچھا پسٹن ہے۔ تو یہ پسٹن جو ہے کافی مطلب کہ یوز میں ہے، جو کہ ان باقی پسٹن سے مطلب کہ بہت جو مہنگے پسٹنز ہیں ان سے سستا ہے، اور جو بہت سستے ہیں ان سے مہنگا پسٹن ہے۔ تو یہ نارمل رینج میں آ رہا پسٹن ہے، تو کافی اچھا پسٹن ہے یہ بھی STR کا۔ تو یہ تقریباً ہر بائک میں آتا ہے پسٹن اس کمپنی کا، اور کافی اچھا پسٹن ہے۔ تو اگر یہ بھی آپ یوز کرتے ہیں تو اس کی لائف کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے عام جو چائنا کے پسٹنز ہوتے ہیں ان سے۔ تو یہ تقریباً 8 مہینے سال تک چلتا ہے اگر آپ ریگولر آئل یوز نہیں کرتے تو۔ اگر آپ ریگولر یوز کرتے ہیں آئل تو اچھا رہتا ہے یہ پسٹن۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جینون پسٹن کی۔ تو جینون تو پھر جینون ہی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہونڈا کا جینین پسٹن ہے اس کی بھی کوالٹی کافی اچھی ہے، لیکن اس پسٹن میں بھی ایک فالٹ آتا ہے جو ہم نے کافی اچھی طرح سے نوٹ کیا ہے۔ ابھی جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پسٹن کٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے پسٹن کٹ CG1250 50۔ تو یہ جو 50 کا پسٹن ہوتا ہے اس کی کوالٹی تھوڑی سی لو ہوتی ہے اسٹینڈرڈ سائز کے نسبت،
جو اسٹینڈرڈ سائز پسٹن ہوتا ہے ہونڈا کا اس کی لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور جو 50 کا پسٹن ہوتا ہے اس کی لائف تھوڑی کم ہوتی ہے۔ یہ چیز ہم نے نوٹ کی ہے، کیونکہ ہم لوگ ریگولر جو پسٹنز ڈالتے ہیں وہ ہونڈا کے پسٹنز ڈالتے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو ہم 0.50 کا پسٹن ڈالتے ہیں اس کی لائف تھوڑی سی کم ہے اسٹینڈرڈ کی نسبت۔ تو اسٹینڈرڈ کا اگر آپ پسٹن یوز کرتے ہیں تو اس کی کافی اچھی لائف ہوتی ہے۔ تو ہونڈا کی آپ کو بات کلیئر ہوگی۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں میڈ ان جاپان ٹاپ پسٹن کٹ۔ تو یہ بھی بیسیکلی جاپانی پسٹن آتے ہیں، تو ابھی تو کافی زیادہ کم ہو چکے ہیں مارکیٹ میں، کیونکہ ڈیمانڈ نہیں رہی ان کی۔ ڈیمانڈ نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ ایکسپینسیو ہیں، مہنگے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ زیادہ تر پرچیز نہیں کرتے۔ تو ان کی پسٹن کٹس بھی کافی اچھی ہیں۔ تو اگر بات کی جائے RIK اور ٹاپ کی تو ان کی تقریباً کوالٹی سیم ہے، لیکن یہ پسٹن جو ہے اس پسٹن سے تھوڑا ڈاؤن ہے۔ تو جو RIK کا پسٹن ہے اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے پسٹن رنگ۔ تو جیسے کہ یہ پسٹن کٹ ہے، تو پسٹن کٹ تو تقریباً آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیسی یہ بالکل اولڈ ماڈل کی طرح لگ رہا ہے پسٹن ہے، لیکن اگر بات کرتے ہیں رنگز کے اوپر تو جو اس کی پسٹن رنگز ہیں وہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں RIK کی پسٹن رنگز ہیں، تو ان کی لائف بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تقریباً اگر آپ یہ بائک کے اندر پسٹن یوز کرتے ہیں، اچھی طرح یوز کرتے ہیں، آئل وغیرہ ٹائم کے ساتھ چینج کرتے ہیں، تو یہ کم سے کم بھی آپ کا جو یہ پسٹن کٹ ہے تقریباً 4 سے 5 سال تک یہ ایزیلی چل جاتی ہے۔ اور اگر آپ زیادہ کیئر کرتے ہیں بائک کی، کوئی رف یوز نہیں ہوتی بائک، تو یہ 7 سے 10 سال تک بھی چلتے ہیں پسٹن۔ تو ان کی کافی زیادہ اچھی لائف ہوتی ہے۔ اور یہ جو پسٹن کٹ ہے یہ بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ہونڈا کی پسٹن کٹ ہے اور یہ بھی ہونڈا کی پسٹن کٹ ہے۔ تو ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو ان دونوں میں جو مین ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس کچھ یہ ہے کہ یہ جو ہونڈا کی نیو پیکنگ ہے، یہ اٹلس ہونڈا، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اٹلس ہونڈا لمیٹڈ، تو یہ اٹلس ہونڈا کی بنائی ہوئی پسٹن کٹ ہے جو کہ کراچی میں ہی بنتی ہے ایزیلی۔ اور یہ جو پسٹن کٹ ہے یہ جسٹ ہونڈا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ میڈ ان جاپان، مطلب جو ڈائریکٹ جاپان سے آتی ہے، جو ہونڈا کمپنی کی اوریجنل پسٹن کٹ ہے۔ یہ بھی بیسیکلی بنتی پاکستان میں ہے، لیکن فارمولا بیسیکلی سیم ہوتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کی نسبت۔ تو یہ جو پسٹن کٹس ہوتی ہیں یہ بھی کافی اچھی ہوتی ہیں، اگر آپ یوز کرتے ہیں 70-125 وغیرہ میں، تو ان کا بھی رزلٹ بھی کافی اچھا پسٹن کٹس کا آتا ہے، لیکن یہ اس ٹائم مارکیٹ میں بالکل شارٹ ہو چکی ہیں، ملتی ہی نہیں ہیں۔ تو کئی لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، ان کے لنکس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ نکال لیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی جو پسٹن رنگز کے حوالے سے کنسیپٹ تھا وہ سب بھائیوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو ان میں آپ یہ خود آئیڈیا کر لیں کہ سب سے اچھی پسٹن کٹ کون سی ہے۔ تو اگر ہم سے آپ مشورہ لیتے ہیں تو سب سے اچھی پسٹن کٹ جو ہے وہ RIK کی پسٹن کٹ ہے۔ اگر آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے تو آپ یہ پسٹن کٹ یوز کر سکتے ہیں اپنی بائک کے اندر۔ تو یہ ان تقریباً سارے پسٹن سے مہنگی پسٹن کٹ ہے اور اچھی بھی ہے۔ تو اس کی جو مین رنگز ہوتی ہیں، رنگز کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں، مینز ہوتی رنگز ہیں انجن کے اندر، جو کہ پراپرلی بور اور پسٹن کے جو آئل کا سرکولیشن ہوتا ہے ان سب چیزوں کو بالکل ہی اچھی طرح سے کمفرٹ بناتی ہیں، مطلب کہ بالکل آئل کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں، کمبسشن کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں، اور جو والوز ہوتی ہیں، سلیپ والوز ہوتی ہیں، ان کو بھی بالکل اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں۔ تو ہر چیز کا یہ اپنا پراپر کام کرتی ہے رنگز، تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک اور کمپنی کی بات کرتا چلوں، ساز کمپنی، جو کہ کئی شہروں میں اویلیبل ہے، کئی شہروں میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو جو ساز کے پسٹن کٹس آتی تھی وہ بھی کافی زیادہ اچھی تھی، جو کہ تقریباً ہونڈا کو بیٹ کرتی تھی پہلے، اور ابھی بھی ملتی ہیں، لیکن ابھی اس میں 2 نمبر بھی پسٹن کٹس آ چکی ہیں، تو جس کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو دیکھنا کہ بھائی یہ اوریجنل ہے یا 2 نمبر ہے، فیک ہے۔ تو باقی آج کا جو پسٹن کٹس کے حوالے سے کنسیپٹ ہے وہ آپ سب بھائیوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پسٹن کٹس آپ کو کون سی یوز کرنی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اچھے پارٹس یوز کریں اور بالکل لوکل پارٹس کی طرف نہ جائیں۔ لوکل پارٹس جو ہیں وقتی آپ کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن اس سے اگر آپ مکینک ہیں تو آپ کے کام میں فرق پڑے گا، اور اگر آپ لوکل کام کرواتے ہیں تو پھر آپ کے بائکس جلدی کھل جائیں گی۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو بھائیوں کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ تو ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔